المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 25واں درس ہے، عربی زبان کے 10 سبق۔ اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آخری درس ہو، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج یہ جو کتاب ہے مولانا عبدالسلام کدوائی کی، یہ مکمل ہماری کوشش رہے گی کہ یہ آج مکمل ہو جائے۔ جو اگلا درس ہوگا نیا آنے والا اگلی اتوار کو، تو اس درس میں ہم ایک چھوٹا سا کتاب چاہے دکتور فا عبدالرحیم کا، وہ مشہور ہے عربی زبان کے حوالے سے، یعنی جن کی وہ دروس اللغة العربیہ سیریز ہے، وہ انہی کی، یعنی انہوں نے اس کے مؤلف ہے، تو اس کو آپ ان سے یعنی آپ ان کو جانتے ہوں گے۔ تو انہی کی ایک کتاب ہے احادیث سہلہ، احادیث سہلۃ، تو وہ یہ کتاب ہے۔ اگلی اتوار سے ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے، کیونکہ اب یہ آج انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی عربی زبان کے 10 سبق، پھر ہم احادیث سہلہ شروع کریں گے۔ اس میں مؤلف نے 20 احادیث کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایسے احادیث انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے جو یعنی بہت ہی آسان، ان کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، اور جس سے ہم کو عربی زبان سیکھنے میں بہت ہم کو مدد ملتی ہے۔ اس سے انہوں نے ان کو خاص ان 20 احادیث کو چنا ہے، اور پھر ان کے جو مفردات ہے یعنی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس کی شرح کی ہے۔ ان احادیث کو جمع کرنے کا کام اور ان کی شرح، مختصر شرح، وہ دونوں دکتور فا عبدالرحیم نے اس کو انجام دیا ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے ان کو جمع کیا ہے، اور پھر ان کی مختصر شرح ہے۔ تو اگلے درس سے آپ وہ کتاب لائیں گے، اور جو ہمارا 26واں درس ہوگا اس سے ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو عربی زبان کے 10 سبق ہے، اس کا جو 10واں سبق جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ آج مکمل ہو جائے۔ تو پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے 10واں سبق شروع کیا تھا، واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس میں ہم نے جمع پہ بات کی، پہلے تثنیہ پہ بات کی تھی، پھر ہم نے دیکھا تھا ہم تثنیہ کیسے بناتے ہیں حالت رفع، حالت نصب اور جر میں۔ اس کے بعد ہم نے جمع پہ بھی بات کی تھی کہ جمع ہم کیسے بناتے ہیں، اور جمع کے اقسام، جمع سالم، جمع مکسر، پھر جمع سالم کی 2 سب ٹائپ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ تو آج ہم آگے جائیں گے، اور جو یہاں پہ پیج نمبر 46 ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ جو پیج نمبر 45 پہ نیچے وہ نقشہ دیا تھا مؤلف نے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم مزید وضاحت، جو انہوں نے مؤلف فرماتے ہیں کہ مزید وضاحت کے لیے حسب ذیل جملوں پر نظر ڈالیے، پیج نمبر 46۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اس کے نیچے پھر 2 تمارین ہیں، ان کو بھی آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ پیج نمبر 46 نکالیے۔ تو پہلا جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 2 آدمی بازار گئے۔ ذهب رجلان الى السوق، ذهب رجلان الى السوق، 2 آدمی بازار گئے۔ یہ جو رجلان ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہوا ہے، ذهب فعل، رجلان فاعل ہے۔ تو جو ہم نے کہا تھا کہ حالت رفع میں تثنیہ یعنی مسلم مسلمان، اسی طرح رجل رجلان، ذهب رجلان الى السوق، 2 آدمی بازار گئے، یہ سمپل ہے، حالت رفع میں تثنیہ۔ اب دوسرا جملہ دیکھیے، عالموں نے مسجد میں تقریر کی۔ عالموں یہ جمع ہے، 2 یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، یعنی یہ جمع ہے، پلورل ہے۔ تو عالموں نے مسجد میں تقریر کی، تو یہاں پہ یہ یعنی عالموں نے تقریر کی، تو یہ یہاں پہ بھی فاعل ہے۔ خطب العالمون فی المسجد، خطب العالمون فی المسجد،
عالم واحد، عالمان دو عالم، عالمون یعنی جمع بہت عالم، بہت سارے عالم. تو عالمون نے مسجد میں تقریر کی. یہاں پہ بھی یہ عالمون جو ہے یہ یہاں پہ فاعل استعمال ہوا ہے. تو یہ ہم نے وہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں مؤلف. یعنی رجلان اوپر ہم نے دیکھا، رجلانی، تو یہ حالت رفع میں تثنیہ، رجلن رجلان. پھر اب اس کے بعد جمع کا انہوں نے ذکر کیا، عالمون. عالمون یعنی حالت رفع. یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 45 پہ جو نقشہ دیا ہے، مسلمون ایک مسلمان، مسلمان دو مسلمان، مسلمون بہت سارے مسلمان جمع. تو یہاں پہ بھی لیکن یہ کیا ہے پیش کی صورت میں، یعنی حالت رفع میں، جب ہم جو اسم ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی وہ فاعل کا کام دیتا ہے، تب یہ صورت بنے گی، یعنی مسلمون مسلمان مسلمون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی گئے بازار کی طرف، تو یہ فاعل ہے تو رجلان آئے گا. اسی طرح اب جمع عالمون ہے جیسے مسلمون ہے، یہ بھی یعنی انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا تو یہ بھی فاعل ہے. اگلی مثال دیکھیے، ناصر نے دو مظلوموں کو مدد دی. دو، تو سیدھے آپ کا ذہن اس کی طرف جانا چاہیے کہ یہ تثنیہ ہے، ڈیول ہے، دو جب آئے گا. نصر، اب یہاں پہ یہ پہلے دو جملوں میں ہم نے دیکھا تھا فاعل استعمال ہوا تھا، اب یہ مفعول بن گیا ہے. نصر ناصرن، نصر فعل، ناصرن فاعل. تو جو مظلوم ہے یہ اب مفعول ہے کیونکہ ان کی مدد کی گئی. تو یہ ہم نے دیکھا مسلم یہاں پہ آپ دیکھیے جو ٹیبل ہے، مسلمان حالت نصب میں، مسلمان مسلمین مسلمین. تو اسی طرح نصر ناصرن المظلومین، ناصر نے دو مظلوموں کی مدد کی. دو مظلوم مظلومان، لیکن یہ اب حالت نصب میں ہے تو مظلومین. نصیر نے ظالموں کو مارا. اب یہاں پہ دوسرا جملہ جو چوتھا جملہ اس کا ہے، ظالموں، تو یہاں پہ دو استعمال نہیں ہوا ہے تو یہ ظالموں یعنی جمع استعمال ہوا ہے. تو لیکن یہ بھی مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، مفعول ہے. ضرب نصیر الظالمین، ضرب نصیر الظالمین، ان کو مارا ہے تو یہ مفعول ہے. تو ظالم، ظالمن، ظالمن، ظالم، یہ ہمارا جو یہ ٹیبل ہے آپ اس کی طرح دیکھیے. اگر یہاں پہ جملہ ہوتا نصیر نے دو ظالموں کو مارا تو ضرب نصیر ظالمین، جیسے اوپر ہم نے مظلومین دیکھا، لیکن یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے، ضرب نصیر ظالمین مین. آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ حالت نصب اور حالت جر میں جو ہے تثنیہ، اس میں یعنی جو آخری جیسے ہم نے بنایا وہ جو ہم نے دیکھا کہ کیسے بناتے ہم تثنیہ، اس کے آخری حرف پہ فتح آئے گی اور اس کے بعد یا اور نون اضافہ ہوگا، یعنی مسلمین مسلمین، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی جب تثنیہ ہوگا. جو جمع ہے تو اس کو آخری حرف پہ اس کو کسرہ ہم دیتے ہیں، چاہے وہ حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو. تو یہاں پہ جمع ہے اور حالت نصب میں ہے تو کسرہ دیتے ہیں، اسی لیے میم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرہ ہے نیچے. ضرب نصیر الظالمین، نصیر نے ظالموں کو مارا. اب جو آخری دو مثالیں ہیں، پہلی دو مثالیں مؤلف نے یعنی حالت رفع میں دی تھی، تثنیہ کی اور جمع کی. پھر اس کے بعد اب انہوں نے یعنی مفعول کی مثالیں دیں، تثنیہ اور جمع. اب پھر سے اب وہ حالت یہ جر میں یہ مثالیں دے رہے ہیں تثنیہ اور جمع کی. حالت نصب اور حالت جر ان کی ایک ہی صورت بنتی ہے، وہ ان کا معاملہ ایک ہی ہے، ان کا مختلف معاملہ نہیں ہے، چاہے حالت جر میں ہو یا حالت نصب میں ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے دو قلموں سے لکھا، کتبت فعل فاعل بالقلمین، بالقلمین.
تو آپ اب دیکھیے کلامین کو آپ اوپر دیکھیے مظلومین سے، تو وہ مظلومین وہاں پہ حالت نصب میں تھا، یہاں پہ کلامین حالت جر میں ہے، لیکن جو سٹرکچر ہے ہمارا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کلامین مظلومین کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے ایک آدمی آیا، جاء رجل، جاء آیا، رجل آدمی، من المسلمین مسلمانوں میں سے، تو یہاں پہ پھر سے جمع آ گیا، لیکن حالت جر میں، کیونکہ پہلے حرف جر ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر ہم نے حالت نصب میں جو جمع استعمال کیا ظالمین، وہ اس سے سیم، یعنی سیم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے اسٹرکچر میں، ظالمین مسلمین سیم ہے۔ تیسرا جملہ جو ہے نصر ناصر المظلومین، مظلومین، نصر ناصر مظلومین، ناصر نے دو مظلوموں کی مدد کی، دو مظلوموں کی، یہ تثنیہ، تو جو آخری حرف ہے اس پہ فتح آئے گی۔ اسی طرح لیکن یہ یہاں پہ حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول ہے، حالت جر میں نہیں ہے کیونکہ حرف جر پہلے نہیں ہے۔ اب جو مثال ہے کتبت بالقلمین، اب حرف جر با داخل ہوا، تو لیکن سٹرکچر میں کوئی بھی چینج نہیں ہے، مظلومین قلمین، میم پہ پھر سے فتح ہے، یعنی یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ جب تثنیہ حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ سیم ہے، حالت جر اور حالت نصب میں تثنیہ سیم ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتی ہے، حالت رفع میں مختلف ہوتا ہے، وہ ہم کو معلوم ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جمع ہے ضرب نصیر الظالمین، ظالمین میم پہ کسرہ ہے، یہاں پہ یہ مفعول استعمال ہوا ہے، یعنی نصیر نے ظالموں کو مارا، مفعول ہے۔ پھر جو لاسٹ ابھی ہم نے جملہ پڑھا جاء رجل من المسلمین، مسلمین، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میم ہے اس پہ کسرہ ہے، یعنی ظالمین مسلمین، حالت نصب اور حالت جر میں سیم ہے، کوئی فرق اس میں نہیں ہے، حالت نصب میں مفعول ہے، حالت جر میں کیونکہ حرف جر استعمال ہوا ہے۔ تو اسے مزید وضاحت ہوئی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے اس کا پچھلا جو درس تھا اس میں ہم نے اس کو ذکر کیا تھا کہ حالت نصب اور حالت جر میں سیم، یعنی اس کا معاملہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی جہاں پہ معاملہ مختلف ہے وہ حالت رفع ہے۔ تو اس سے مزید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب ہم تمارین کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تمرین نیچے آپ دیکھیے، اچھا اب چند جملے اسی طرح لکھیے، یہاں پہ اردو دی ہوئی ہے ہم کو، اردو سے یعنی اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ پڑھتے ہیں۔ اتنی وضاحت کے بعد، اتنا ہم نے اس پہ پریکٹس کیا، اب آپ آسانی سے یہ جملے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے واعظوں کو حکم دیا، تو وہی سیکوینس جو ہم چوتھے سبق سے فالو کرتے آئے ہیں، فعل فاعل مفعول۔ میں نے حکم دیا، میں نے واعظوں کو حکم دیا، حکم دینا امارا، میں نے حکم دیا امر تو۔ اب یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ تثنیہ استعمال ہوا ہے یا جمع استعمال ہوا ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا آپ۔ تو یہاں پہ واعظوں لکھا ہے، دو نہیں لکھا ہے، تو یہ جمع ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ کس کیس میں ہے، یہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے واعظوں کو حکم دیا، یعنی واعظ جو ہیں وہ مفعول ہے، ان پہ وہ آبجیکٹ ہے اس جملے میں۔ تو اس میں جیسے اب سینٹنس اس طرح ہوگا، یعنی امر تو میں نے حکم دیا اب واعظوں کو، تو کیسے اس کا واعظ، یعنی اس کا جو اردو میں بھی ویسے ہی، یعنی عربی میں بھی واعظ کا واعظی استعمال ہوتا ہے، واعظ اسی یعنی سیم معنی میں استعمال ہوتے ہیں دونوں، اردو اور عربی زبان میں۔ تو واعظ، واعظانی، دو واعظ
واعدون بہت سارے واعظ، لیکن ہم کو یہ حالت رفع میں ہے، اب ہم کو اس کو حالت نصب میں لینا ہے، تو واعظن واعظین وہ ڈیول ہو گیا، واعظین واعظین جمع واعظین، امرت الواعظین میں نے واعظوں کو حکم دیا، واعظین کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ، ان سب مردوں نے مسلمانوں کے لیے کتاب لکھی، ان سب مردوں نے، لکھنا کتب یکتب، ان سب مردوں نے لکھی، کتبوا الکتاب، کتبوا الکتاب، تو یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ہم حرف جر استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ جو ہمارا اسم ہے یہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو یہاں پہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، دو استعمال نہیں ہوا ہے، جمع استعمال ہوا ہے اور اس سے پہلے حرف جر ہے، تو یہ حالت جر میں چلا جائے گا اور اس کا یہ پورا جملہ ہو جائے گا کتبوا الکتاب للمسلمین، جمع ہے مسلمانوں کے لیے اور حالت جر میں ہے، للمسلمین، کتبوا الکتاب المسلمین۔ ان سب عورتوں نے 2 روٹیاں کھائی، تو یہاں پہ 2 پہلے ہی آ گیا تو یہ سیدھے جمع باہر نکل گیا، اب یہ تثنیہ ہے، ان سب عورتوں نے 2 روٹیاں کھائی، ان سب عورتوں نے، اکلا کھانا، ان سب عورتوں نے اکلنا 2 روٹیاں کھائی، جو روٹیاں ہیں یہ مفعول ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو تثنیہ اب آپ کو لانا ہے حالت نصب میں، روٹی خبزن، اب حالت نصب میں واحد خبزن، تثنیہ خبزین، اکلنا الخبزین، ان سب عورتوں نے 2 روٹیاں کھائی۔ اس کے بعد چوتھا جملہ دیکھیے، تم نے 2 درخت کاٹے، تم نے 2 درخت کاٹے، کاٹنا قطع یقطع، تم نے کاٹا قطعت، تم نے کاٹا، 2 یہاں پہ بھی تثنیہ استعمال ہوا ہے اور یہ تثنیہ جو ہے حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، تو حالت نصب میں تثنیہ ہم کو لانا ہے، قطعت درخت شجرتن، تو حالت نصب میں شجرتن واحد، تثنیہ شجرتین، جیسے مسلمین، قطعت شجرتین، تم نے 2 درخت کاٹے۔ اس کے بعد اس ایک عورت نے 2 لڑکوں کو مارا اور چھتریاں لی، اس ایک عورت نے 2 لڑکوں کو مارا اور چھتریاں لی، تو یہاں پہ بھی ہمارا جو تثنیہ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور تثنیہ کی صورت میں حالت نصب میں، کیونکہ لڑکوں کو مارا گیا، تو یہ ہم لکھتے ہیں اس ایک عورت نے مارا، مارنا ضربہ، اس ایک عورت نے ضربت، ضربت اس ایک عورت نے مارا 2 لڑکوں کو، ولدن لڑکا، حالت نصب میں ہم کو لانا ہے، ولدن ایک لڑکا، 2 لڑکے، ولدین، ضربت الولدین، اس کے بعد اور چھتریاں لی، لینا اخذ و اخذت، مؤنث استعمال ہوا ہے، واحد مؤنث، و اخذت الظلل، ظلل آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہاں پہ نیچے پیج نمبر 47 پہ ظلہ چھتری، اس کی جمع ظلل، پیج نمبر 47 نیچے، و اخذت الظلل، ضربت الولدین و اخذت الظلل، یہاں پہ ہم جو 2 ساکن جمع ہو گئے، یعنی یہاں پہ اخذت ہے اور یہاں پہ تشدید ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو کسرہ دیں گے، و اخذت الظلل، اس ایک عورت نے 2 لڑکوں کو مارا اور چھتریاں لی، ان سب مردوں نے چوروں کو قتل کر دیا، تو یہاں پہ چوروں استعمال ہوا ہے، تو یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ جمع ہے، جمع ہے اور مفعول ہے، تو ان سب مردوں نے قتل کیا، قتل یقتل، قتل کرنا، ان سب مردوں نے قتل کیا، قتلوا، قتلوا کن کو قتل کیا؟ چوروں کو، چور سارق واحد، تو ہم کو یہاں پہ حالت نصب میں لانا، سارقن واحد، سارقین تثنیہ ہم کو لیکن جمع 2 نہیں ہے، ہم کو یہاں پہ چوروں یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے حالت نصب میں، قتلوا
قتلوا السارقین، ان سب مردوں نے چوروں کو قتل کیا۔ پھر 7واں دیکھیے، تم سب عورتیں 2 برس تک پڑھو گی، تم سب عورتیں 2 برس تک پڑھو گی، پڑھنا دراسہ یدرس، تم سب عورتیں تدرسنا، اب اس کے بعد حروف جر استعمال کریں گے ہم، الا 2 سال تک استعمال ہوگا تو الا ہم اس میں الا کا اضافہ کریں گے، تدرسنا تم سب عورتیں پڑھو گی، الا اب ہم کو 2 سال استعمال کرنا ہے، تو یہاں پہ الا پہلے آ گیا، الا حرف جر ہے تو ہم کو 2 سال استعمال کرنا ہے، یعنی تثنیہ استعمال کرنا ہے، اور حالت جر میں کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ تثنیہ حالت نصب حالت جر میں ایک ہی ہوتا ہے، یعنی سنتن حالت نصب میں یعنی واحد، سنتین 2 سال، اور وہی حالت جر میں بھی سنتین ہی ہوگا، تو پورا جملہ اس طرح ہوگا، تدرسنا الی سنتین، تم سب عورتیں 2 سال تک پڑھو گی۔ تو ایک عورت عبادت گزاروں کے لیے کھانا پکائے گی، تو ایک عورت، پکانا کھانا پکانا، طبخ یطبخ، لیکن یہاں پہ یعنی مخاطب مؤنث ہے واحد، تطبخین، طبخ یطبخ تطبخین، تو ایک عورت پکائے گی کھانا، الطعام کن کے لیے؟ عبادت گزاروں کے لیے، تو یہاں پہ بھی جمع استعمال ہوا ہے، کے لیے جب استعمال ہوگا تو سیدھے آپ حرف جر لی استعمال کریں گے، اور جو جمع ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو عابدن یا عابدین واحد، عابدین تثنیہ، عابدین تثنیہ، اور جمع عابدین، جمع عابدین، تو تطبخین الطعام للعابدین، تو ایک عورت کھانا پکائے گی عبادت گزاروں کے لیے، لی سے حالت جر میں چلا جائے گا، اور جمع جو ہے اس کی ایک ہی صورت ہے، حالت نصب اور حالت جر میں، یعنی عابدین۔ اس کے بعد تو نے ایک مچھلی کھائی لیکن میں نے 2 مچھلیاں کھائی، تو نے کھائی، اکلتا تم نے کھائی، سمکتن واحدتن، سمکہ مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ مفعول ہے تو اس پہ یعنی حالت نصب میں ہے تو اس پہ یعنی تنوین ہے، 2 زبر ہے، اکلتا سمکتن واحدتن، تم نے ایک مچھلی کھائی، لیکن میں نے 2 مچھلیاں کھائی، اکلتو لیکن میں نے کھائی 2 مچھلیاں، تو یہاں پہ 2 استعمال ہوا ہے، تثنیہ ہے، اور حالت نصب میں ہے، تو سمکتین، تو پورا جملہ ہوگا اکلتا سمکتن واحدتن، تم نے ایک مچھلی کھائی، لیکن اکلتو میں نے کھائی سمکتین 2 مچھلیاں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے 10واں جملہ، اس ایک عورت نے 2 کاپیاں لکھی اور تم نے 2 کتابیں پڑھی، تو یہاں پہ 2 بار تثنیہ استعمال ہوا ہے، اس ایک عورت نے 2 کاپیاں لکھی، تو کتبت اس ایک عورت نے لکھی 2 کاپیاں، دفتر کاپی، 2 کاپیاں حالت نصب میں، دفترین، کتبت الدفترین، اس ایک عورت نے 2 کاپیاں لکھی اور تم نے 2 کتابیں پڑھی، وقرأت اور تم نے پڑھی، الکتابین، کتابین حالت نصب میں ہے کیونکہ قرأ استعمال ہوا ہے اور 2 ہے یعنی تثنیہ، وقرأت الکتابین۔ اس کے ساتھ اس کے بعد 11واں جملہ ہے، گھر کے ماما نے 2 روٹیاں پکائی اور 2 گھڑے بھرے، تو پکانا طبخہ واحد مذکر ہے تو طبخہ ہی استعمال ہوگا، طبخہ خال البیت، گھر کے ماما ہے واحد ہے، طبخہ خال البیت، گھر کے ماموں نے پکایا 2 روٹیاں، اس نے 2 روٹیاں پکائی، تو خبزین، طبخہ خال البیت الخبزین، اور 2 گھڑے بھرے، گھڑے اس سے پہلے ہم نے استعمال کیا ہے جرہ، تو یہاں پہ برنا ملا، املا اسی سے ہے، وملا الجرتین، اور اس نے جرہ 1 گھڑا، جرتین
2 گڑھے حالت نصب میں، وملأ الجرتین، اور اس نے 2 گڑھے بھرے۔ اس کے بعد جو پہلی تمرین ہے اس کا آخری جملہ، خالد کے ماموں نے چوروں کو قید خانے میں قید کر دیا۔ قید کرنا یہ اس سے پہلے ہم نے استعمال کیا ہے، حبس، قید کرنا۔ تو ہمارے پاس جملہ ہے خالد کے ماموں، حبس خالدن، خالد کے ماموں نے قید کیا چوروں کو قید خانے میں۔ تو یہاں پہ چوروں استعمال ہوا ہے، تو جمع ہے السارقین، سارقین قید خانے میں، فی السجن، حبس خال خالدن، خالد کے ماموں نے قید کیا السارقین چوروں کو، فی السجن قید خانے میں۔ تو اس سے یہ جو پہلی تمرین ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جلدی دیکھیے دوسری جو تمرین ہے، اردو میں ترجمہ کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو اس میں یعنی اس میں اسماء و اشارہ جمع استعمال ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اسماء الاشارہ للقریب، اس میں اشارہ اسماء و اشارہ جو ہے اس پہ ہم نے پہلے جو پہلا ہمارا درس تھا اس میں ہم نے اس پہ بات کی ہے، یعنی حاذا حاذی، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ حاذا طالب، یہ طالب علم ہے، حاذی طالبۃ، یہ طالبہ ہے، یہ اس پہ ہم نے پہلے ہی بات کی۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہ ہم مفرد کے لیے استعمال کرتے تھے، مفرد کے لیے یعنی ایک طالب علم ہے تو حاذا ایک طالبہ ہے تو حاذی۔ اب اس کا جو جمع ہے تثنیہ فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کا جمع ہے وہ سیم ہے دونوں کے لیے، مذکر بھی اور مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، یعنی ہؤلاء طلاب، ہؤلاء طالبات، یہ سب طلاب ہے، اسٹوڈنٹس ہے، ہؤلاء طالبات، یہ سب فیمیل اسٹوڈنٹس ہے، طالبات۔ تو جو ہؤلاء ہے یہ بھی یہاں پہ بھی ہا ہے تو الف حذف ہے، باقی ہؤلاء یعنی دیکھ سکتے ہیں جو سلائیڈ ہے، حاذا کے اپوزٹ یعنی اس کا جمع سے گا ہؤلاء، اسی طرح حاذی کا بھی جمع سیم ہے، یعنی جو اسماء الاشارہ للقریب ہے اس کا جو جمع کھسے گا ہے وہ مذکر اور مؤنث میں ایک ہی ہے، یعنی ہؤلاء۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حاذا اخن، یہ بھائی ہے، حاذا مہندس، یہ انجینئر ہے، مہندس انجینئر۔ تو اب ہم کو کہنا ہے کہ یہ بھائی ہے یعنی جمع، تو ہؤلاء اخوۃ، یہ سب بھائی ہیں۔ حاذا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے، ہؤلاء مہندسون، یہ سب انجینئرس ہیں۔ حاذی اختٌ، یہ بہن ہے، ہؤلاء اخوات، یہ سب بہنیں ہیں، تو حاذی کا بھی جو جمع سیگا ہے وہ ہؤلاء ہے۔ حاذا کافر، یہ کافر ہے، ہؤلاء کافرون، یہ سب کافر ہے، یعنی جمع بہت۔ حاذی ممرضۃ، یہ نرس ہے، ہؤلاء ممرضات، یہ سب نرسیں ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے، یہاں پہ بھی ہؤلاء استعمال ہوا ہے۔ حاذا ابن، یہ بیٹا ہے، ہؤلاء ابناء، یہ سب بیٹے ہیں، تو یہ مذکر اور مؤنث میں ایک ہی ہمارا استعمال ہوتا ہے ہؤلاء۔ تو یہاں پہ یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ آپ دیکھیے، اس کو آپ حل کیجئے۔ تو یہ بھی یہاں پہ بھی آپ کو اسماء الاشارہ للقریب استعمال کرنے ہیں۔ فتیۃ، فتن نوجوان ایک، فتیۃ جمع بہت سارے نوجوان، تو یہاں پہ استعمال ہوگا ہؤلاء فتیۃ، یہ سب نوجوان، یہ سب نوجوان ہیں۔ اسی طرح زمیلۃ، زمیل ساتھی، کلیگ یا کلاس فیلو، یعنی لیکن زمیل وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمیلۃ مؤنث کے لیے، تو یہاں پہ حاذی زمیلۃ یہ سہیلی ہے یا ویسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اصدقاء، صدیق دوست، اس کی جمع اصدقاء، تو یہاں پہ ہؤلاء استعمال ہوگا، ہؤلاء اصدقاء۔ امہات، امہات اس کی جمع، تو یہاں پہ بھی ہؤلاء امہات، یہ سب مائیں ہیں۔ فتن نوجوان مذکر، حاذا فتن۔ اخوال، خال یعنی جو ہم نے ابھی پڑھا خال ماما، اس کی جمع اخوال ہے۔
اس کی جمع، تو یہاں پہ بھی ہاؤلائی استعمال ہوگا. اطفال طفل اس کی جمع اطفال بچہ، بہت سارے بچے، تو ہاؤلائی اطفال. المرأۃ عورت، ہذہ المرأۃ واحد ہے تو ہذہ استعمال ہوگا مؤنث کے لیے. زوجۃ زوج جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسپاؤس. زوج ہم کہیں گے تو ہسبینڈ، زوجہ یعنی وائف. تو زوجہ ہے واحد ہے تو ہذہ زوجۃ یہ بیوی ہے. مجتہدون مجتہد محنتی، مجتہدون اس کی جمع، ہاؤلائی مجتہدون یہ سب محنتی ہے. بنتن بیٹی، بنات اس کی جمع، ہاؤلائی بناتن یہ سب بیٹیاں ہیں. امن یعنی چچا، اس کے یا اس کا جمع ہے اعمام، بہت سارے چاچا، ہاؤلائی اعمام. تو یہ اسماء اشارہ للقریب تھا. اس کے بعد اسماء اشارہ للبعید، اس کا بھی ہم نے پہلے جو ابتدائی پہلا اور دوسرا درس ہے اس پہ ہم نے اسماء اشارہ پہ بات کی تھی، لیکن مفرد پہ، واحد پہ. ذالک طالب، اب ھذا ھذی سے یہ سے اب وہ، دیٹ، دس، ھذا ھذی، دیٹ، ذالک اور تلک. ذالک طالب وہ طالب علم ہے، تلک طالبۃ وہ طالبہ ہے، وہ دور کے لیے، بعید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کی بھی جمع تثنیہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو جمع اس کی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور جو مؤلف نے استعمال کی ہے دوسری تمرین میں. اولئک، اولئک جو یہ واو ہے یہ پڑھا نہیں جاتا، وہاں پہ لکھا ضرور ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اولئک طلاب وہ سب طلاب ہے، اسٹوڈنٹس. اولئک طالبات وہ سب طالبات ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس. ذالک تاجر وہ تاجر ہے، بزنس مین ہے. اولئک تجار وہ سب تجار ہیں، تو اس کی جمع ہے تاجر جمع تجار. تلک مدرسۃ، تلک مدرسۃ وہ استانی ہے یا فیمیل ٹیچر ہے. اولئک مدرسات وہ استانیہ ہے یعنی ٹیچرز جمع. ذالک فلاح وہ کسان ہے، فلاح فارمر. اولئک فلاحون وہ سب فارمرز ہیں، اولئک فلاحون. ذالک مسلم وہ مسلمان ہے ایک، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. تلک فتاۃ وہ لڑکی ہے، واحد، فتاۃ واحد. اولئک فتیات وہ سب لڑکیاں ہیں. تلک طبیبۃ وہ ڈاکٹرنی ہے، اولئک طبیبات وہ سب ڈاکٹرنی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جو ہے یعنی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، اولئک، اور جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا قریب کے لیے ہاؤلائی. اب یہ ایکسرسائز ہے، یہ بھی آپ دیکھیے، یہ بہت آسان ہے، یہ آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. حجاجن حاجن ایک حاجی، حجاجن یہاں پہ آپ کو اسماء اشارہ للبعید استعمال کرنا ہے. تو اولئک حجاجن وہ سب حاجی ہیں. شیوخن شیخن عالم کو کہتے ہیں یا کوئی بوڑھا ہوگا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شیوخن اس کی جمع، اسماء اشارہ بعید. اولئک شیوخن وہ سب شیوخ ہیں. خالاتن خالاتن ماسی، خالاتن اس کی جمع، تو اولئک خالاتن وہ سب یعنی ماسیاں ہیں. امن امن یعنی چاچا، ذالک امن وہ چاچا ہے. رجل ذالک رجل وہ آدمی ہے. ضیوف ضیف مہمان، ضیوف اس کی جمع بہت سارے مہمان. اولئک ضیوف وہ سب مہمان ہیں. اولاد ولد اس کی جمع اولاد. اولئک اولاد وہ سب لڑکے ہیں. النساء یعنی جمع مؤنث ہے، مرأہ کا جمع النساء، تو اولئک النساء وہ سب عورتیں ہیں. فتیاتن فتاتن لڑکی، فتیاتن اس کی جمع. اولئک فتیاتن وہ سب لڑکیاں ہیں. خالتن ماسی. تلک خالتن تلک خالتن وہ ماسی ہے. صدیقن دوست، ذالک صدیقن وہ دوست ہے. زمیلاتن زمیلاتن اس سے پہلے ہم نے دیکھا زمیلاتن سہیلی، زمیلاتن اس کی جمع، تو اولئک زمیلاتن وہ سب سہیلیاں ہیں. تو یہ بیچ میں کیونکہ یہ اس کا
ذکر کرنا ضروری تھا کیونکہ مؤلف نے جو دوسری تمرین ہے اس میں اولائی کا استعمال کیا ہے. تو اب ہم دوسری تمرین کی طرف آتے ہیں. اردو میں ترجمہ کیجیے. ذالک الکتاب ھدی للمتقین. یہ سورہ بقرہ کی آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسری آیت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب وہی ہے. ذالک الکتاب ھدی للمتقین. وہ کتاب ہدایت ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب ہدایت ہے. ھدی للمتقین. تو یہاں پہ آپ کو جس پہ غور و فکر کرنا ہے وہ متقین ہے. للمتقین. تو متقین جو ہے جو جمع ہے لیکن اس سے پہلے حرف جر استعمال ہوا ہے تو یہ حالت جر میں چلا جائے گا. اسی لیے قاف پہ آپ دیکھ رہے ہیں کسرہ ہے. للمتقین. وہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو یہاں پہ یہ جمع استعمال ہوا ہے حالت جر میں. اب دوسرا دیکھیے دوسرا جملہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک ہم نے استعمال کیا ابھی یعنی اسماء الاشارہ بعید جمع کے لیے. وہ سب ہدایت پر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون اور وہ سب فلاح پانے والے ہیں. مفلحون جمع ہے. مفلحون حالت رفع میں. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ جو جمع ہے یا تثنیہ اس میں آئے گا یہ آپ اس پہ انڈر لائن کیجئے اور دیکھیے کہ یہ حالت نصب میں ہے حالت جر میں ہے. پہلے جملے میں متقین آپ نے دیکھا. دوسرے میں آپ دیکھیے مفلحون حالت رفع میں. اب ویل للمصلین. مصلون نماز پڑھنے والے جمع حالت رفع میں لیکن یہاں پہ حرف جر داخل ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جائے گا. للمصلین ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو دوسرا جو اس میں ہے ساہون اس کو بھی آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں. الذین جو هم عن صلاتهم جو سب اپنی نمازوں سے غافل ہے. جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. ساہن واحد اسم ہے اس کا. ساہن یا الساہی یہ ہمارے پاس یا جو اس کو منقوص کہتے ہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے. ساہن اس کا واحد ہے تو اس کا جو جمع ہے وہ ساہون ہے. سورہ ماعون میں استعمال ہوا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. اس کے بعد قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قالوا قال اس نے کہا. قالوا ان سب نے کہا. انما نحن مسلمون. انما نحن مصلحون. انما حصر کے لیے ہوتا ہے یعنی صرف. انما نحن مصلحون یعنی منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں پہلے جو ابتدائی رکوع ہے ان میں ذکر ہوا ہے. انہوں نے کہا انما ہم تو صرف مصلحون یعنی اصلاح کرنے والے. پھر یعنی اس قول کا جو اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر اس کا جواب ہے یعنی اعلیٰ. جب اعلیٰ یعنی ہم جو حمزہ ہم استعمال کرتے ہیں کوشچن کے لیے اور لا استعمال ہو جائے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں خبردار یا جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں نی. اعلیٰ خبردار. انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کا جواب دیتا ہے کہ بے شک خبردار بے شک وہ سب ہی فساد برپا کرنے والے. هم المفسدون ولکن لا یشعرون لیکن ان کو شعور نہیں ہے یعنی یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم کو دیکھنا ہے انما نحن مصلحون. مصلحون بھی جمع ہے لیکن حالت رفع میں. پھر انہم یہ احرف المشبہۃ بالفعل یعنی جس کو ہم انا و اخواتھا کہتے ہیں. اس پہ ہم نے بات کی ہے 14واں جو 14th لیسن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. انہم بے شک وہ سب ہم المفسدون. یہاں پہ پھر سے مفسدون جمع استعمال ہوا ہے حالت رفع میں. وہ سب ہی فساد برپا کرنے والے ہیں. لیکن لا یشعرون وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں. تو مفسدون اور مصلحون اس میں جمع استعمال ہوا ہے.
वमा हम, पांचवा जुमला, वमा हम बिमुमिनीन, और वो सब मोमिन नहीं है। सिंपल, वमा हम, और वो सब मोमिन नहीं है, यानी माअन्नाफिया, वो सब मोमिन नहीं है। तो यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। हम इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं कि वो मोमिनों में से नहीं है, वमा हम बिमुमिनीन। तो यहाँ पे बी से मोमिनून हमारा जमा था, लेकिन बी आ गया, हालत जर की हर्फ जर आ गया, अब ये हालत जर में चला गया और इसका अब हो गया मोमिनून से मुमिनीन। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये जमा है हमारा। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीमुन, इन्ना ज़ालिमीन, इन्ना हमको पता है, हमको मालूम है कि ये जो इसका इसम होता है उसको फतहा देता है, और जो इसकी खबर होती है वो यानी दम्मा पे वो बाकी रहती है। तो इसीलिए इन्ना ज़ालिमीन, ये ज़ालिमून था असल में, यानी ज़ालिमून यानी जमा। तो इन्ना की वजह से ये हालत नस्ब में चला गया, यानी ज़ालिमून से ज़ालिमीन। बेशक ज़ालिमों के लिए लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उन सब के लिए बेशक ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाबुन अलीमुन, अलीमुन दर्दनाक। उसके बाद जो सातवां जुमला है, आदल्लाहु लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीनन। आदा तैयार करना। इसके बाद आप जुमला देखेंगे, अहब्बा, दूसरा अहब्बा या युहिब्बु इस्तेमाल हुआ। आदा ये बाब अफ़अला युफ़इलु में है, यानी बाब इफ़आल, अफ़अला, अफ़अला यानी जो हमने इसे मज़ीद फ़ी बाब पढ़े हैं, जो मुतादी, हम लाजिम को इसे मुतादी बनाते हैं जब हम इस बाब में लाते हैं। आदा, तो ये असल में अफ़अला है, यानी अअददा, फिर इसका दाल जो है दो मिल गए हैं तो इसका इदगाम हो गया है। तो ये असल में बाब अफ़अला युफ़इलु से है, बाब इफ़ाल से। आदा तैयार करना, अल्लाह ताला ने तैयार किया, लिल काफिरीन, काफिरून हमारे पास जमा था, लाम अब इससे पहले आ गया हुर्फ़ जर, अब ये काफिरीन हो गया। आदल्लाहु लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीनन, अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब तैयार किया है। आदा तैयार करना, मुहीनन रुस्वा करने वाला, ज़िल्लत आमीज़। इसके बाद इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु फिर से, यानी यही बाब आदा, ये असल में अहब्बा है, फिर इसका जो मुज़ारिया है युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु, यानी बाब अफ़अला युफ़इलु में से, अफ़अला युफ़इलु बाब इफ़ाल। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है, तवाबीन तौबा करने वालों से। तवाबीन आप फिर से अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये मफ़ूल है। तवाबून जमा हालत रफ़ा में, तवाबीन हालत नस्ब में। फिर सेकंड लास्ट जो इसका जुमला है, इन्नहु यग़फ़िरु लिल मुमिनीन व युदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। इन्नहु बेशक वो, यानी हु जो है ये अल्लाह ताला की तरफ लौटता है। इन्नहु बेशक वो, यानी अल्लाह ताला यग़फ़िरु लिल मुमिनीन मग़फ़िरत करेगा, या उनको उनकी मग़फ़िरत करेगा, लिल मुमिनीन यानी किन की, मोमिनीन की। बेशक अल्लाह ताला यानी बेशक वो बख्शेगा मोमिनों को। वयुदखिलुहुम, फिर से अफ़अला युफ़इलु बाब हुआ है, यानी अदखला युदखिलु, वो उनको दाखिल करेगा। दखला वो दाखिल हुआ, अदखला उसने दाखिल किया, युदखिलु वो दाखिल करेगा, जन्नातिन बागों में, तजरी मिन तहतिहा, जरा यजरी बहना, जिसके नीचे से, मिन तहतिहा जिसके नीचे से बहती हैं नहरें। यानी पूरा तर्जुमा इस तरह होगा, बेशक वो मुमिनों को बख्शेगा और उन सब को दाखिल करेगा बागों में जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। फिर उसके बाद आखिरी जो इसका जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दु, हमने कहा अलिफ लाम जिनसी है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, तो ये अल्लाह का बदल है, तो इसीलिए कसरा आ गई है रब पर, जो आलमीन का रब है। आलमून जमा था, तो अब ये हालत मुज़ाफ़ इलैह है, तो ये आलमीन हो गया, आलमून से आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है। वस्सलातु वस्सलामु, और सलात और सलाम हो अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुरसलुन यानी ये अरसला युरसिलु से फिर हम मफ़ूल लाते हैं मुरसल, उसकी जमा है मुरसलून, लेकिन ये यहाँ पे फिर से मुज़ाफ़ुन इलैह इस्तेमाल हुआ है, तो मुरसलीन हालत जर में है। और सलात और सलाम हो जो अंबिया हैं उनके सरदार पे, जो रसूलों का सरदार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे सलात और सलाम हो। खातमिन नबिय्यीन, जो नबियों का यानी जो सील, जिसको हम कहते हैं सील ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी जो जिन्होंने नबूवत का जो सिलसिला है वो उसको बंद किया, उनकी बिअसत के बाद अब वो सिलसिला बंद हो गया, नबूवत मुकम्मल हो गई, यानी अब वो आखिरी नबी है, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो यही है खातमिन नबिय्यीन, फिर से नबिय्यीन है, नबियून जमा है, खातमिन नबिय्यीन क्योंकि ये मुज़ाफ़ुन इलैह हालत जर में है, तो नबिय्यीन हो गया। मुहम्मदिन, मोहम्मद, व आलिही व अस्हाबी अजमाइन, और उनके तमाम आल पर और उनके तमाम असहाब पर। तो यहाँ पे जो आपको अस्मा देखने हैं, आलमीन है हालत जर में, मुरसलीन है हालत जर में, ये जमा है तमाम, नबिय्यीन है ये भी जमा है, इनको आप अंडरलाइन कीजिए। तो पूरा जुमला इस तरह, यानी पूरा तर्जुमा इस तरह होगा, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हो जो तमाम कायनात का रब है, या जो तमाम आलमों का रब है, और सलात व सलाम हो रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों की मुहर, या हम कह सकते हैं कि जिन्होंने नबूवत का सिलसिला यानी इख्तिताम किया है, और जो नबूवत का सिलसिला वो उसी के साथ मुकम्मल हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलात और सलाम हो रसूलों के सरदार और ख़ातमन नबीयीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम आल और उनके तमाम असहाब पर। तो ये इससे हमारा जो हमारा हमने शुरू किया था अरबी ज़बान के 10 सबक, ये किताबचा अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ ये मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। हम मुअल्लिफ़ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, कि उन्होंने हमारे लिए अरबी ज़बान सीखने का जो रास्ता है वो हमारे लिए आसान किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो हम जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जो हमारी ये कोशिश है इसको हमारे लिए भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, और हमको इखलास की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमको यानी हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम जो हमारा इल्म यानी ताल्लुम या तालीम का सिलसिला है उसमें भी हमको बरकत अता फ़रमाए और हमको इस्तिक़ामत दे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम जो हमारी नीयत है इसमें वो हमको दुरुस्त करनी है, कि ये खालिसतन लिवज्हिल्लाह होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं या किसी दुनियावी अगराज़ के लिए नहीं, ये खालिसतन लिवज्हिल्लाह ही होनी चाहिए। और इसके बाद ही हम तवक्कुआ कर सकते हैं कि ये हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बनेगी। तो जो इस किताबचे के या इस पढ़ाने के सिलसिले में, इन दुरूस के सिलसिले में जो कोई भी बहुत सारी इसमें खमियाँ कोताहियाँ रही हैं वो मेरी तरफ़ से है और शैतान की तरफ़ से, और जो इसमें कोई खैर था तो वो अल्लाह ताला की तरफ़ से है। वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल-मनार 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 अल-मनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के
انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن